آج انشاءاللہ اس موضوع کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی طریقے نال نبی علیہ السلام کے متعلق مکی دور مدنی دور جنگاں اور سارا انشاءاللہ تفصیلی بیان کر سکیں کچھ اپنی بصارت کے مطابق تو اس وقت سانو لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے میلاد مناونا جائز ہے اور کچھ دلائل پیش کریں جڑے کہ کچھ ہو چکے ہیں آج انشاءاللہ ان دلائل انہوں کا جوابات عرض کرے ساں تو ایک کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ بنی اسرائیل کو آکھا گیا کہ انہیں یاد کرو جتنے اللہ تعالیٰ نے نامات کیتے ہیں تو وہ آگے دیں کہ اتھے اللہ تعالیٰ نے نامات کا ذکر کیتے ہیں اور دین کا ذکر کیتے ہیں مقرر دین کا ذکر کیتے ہیں لہذا اسیں مقرر دین رکھ کے اساں یہ کر سکتے ہیں تو اس نے گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہوں یاد کرایا کہ تو وہ نعمتیں یاد کرو یہ میں نعمتیں خلطے کیتیاں یعنی فرعون تو آزادی ملی ہے منو سبت اور تو اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ مشن ہے یہ موقف ہے اللہ تعالیٰ دا کہ تو نعمتیں یاد کر کے میرا شکرانہ ادا کرو اور میری طرف رجوع کرو یہ یاد کرنے کا مقصد یہ ہے یہ نہیں کہ تو میلاد صاحب نے میلاد مناؤں تو حکم آ گیا یا میلاد کا طریقہ قرآن پاک کے جا گیا تو اس طریقے نال اور بیان کرنے کہ تو شمع کا روزہ ہے اللہ نبی علیہ السلام سما کا روزہ رکھ دیا آپ نے سلام پوچھا گیا کہ تم سما کا روزہ کیوں رکھ دیو تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں پیدا ہوا اور اس لیے میرے تو وہی نازل تھی ہے تاں کر کے میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے طور پہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے میں پیدا کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام روزہ رکھنا اپنی پیدائش تہوار اور ہر سوموار رکھتے ہیں تساں سالانہ تہوار مناؤ ایک تہوار مناؤ تو اس میں تساں جشن تے عید مناؤ نبی علیہ السلام طریقہ اپنی پیدائش کے متعلق ہے کہ آپ روزہ رکھ دیا روزہ رکھ کے اللہ شکرانہ ادا کریں لیکن تساں الٹ کریں پے ہو نبی علیہ السلام طریقے تو ہٹ کے کریں پے ہو اللہ تعالیٰ نے روزہ اللہ نبی علیہ السلام نے روزہ خود رکھا لیکن روزہ کا حکم نہیں دیتا کہ تسیں ہر سماج میں روزہ رکھا میری پیدائش سے اگر آپ علیہ السلام حکم نہیں بنا کہ تسیں روزہ رکھ میری پیدائش سے شکرانے طور پہ تو بات تساں روزہ رکھنا پویا تو اس واسطے یہ آزادی ہے کوئی روزہ رکھے نہ رکھے یعنی اس دن گناہ کوئی نہیں روزہ نہ رکھنا دا تو آپ نے پیدائش سے روزہ رکھا ہے شکرانے طور پہ اس میں جشن تے عید تے سلام اس نہیں بنایا بات اور مثال یہ دیں کہ یہودی جڑا ہے وہ بھی روزہ رکھ جانے یوم عاشورہ تھا اور انہوں کو پوچھا گیا مدینے جا کے تساں روزہ کیوں رکھتے ہو تو وہ یاد ہیں یہودی کہ اساں فرعون غرق ہویا فرعون تو آزادی ہوئی کہ اساں اس خوشی دے اندر وہ روزہ رکھ دیں تو لہذا اساں بھائی نبی علیہ السلام دی پیدائش کے اندر خوشی کے اندر اسیں یار بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں نے بنائی ہے تو یہودی نے نبی علیہ السلام نے جیسا گل پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اسی روزہ رکھ سوں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یوم عاشورہ روزہ رکھو تو بات اس بعد آپ علیہ السلام نے آخری سال فرمایا کہ اساں یہودیوں مخالفت کریں یہودی رکھتے ہیں کیونکہ یوم عاشورہ دا اسی یوم عاشورہ رکھتے ہیں تو لہٰذا اگلے سال انشاءاللہ میں زندہ رہا 9 تے 10 روزہ رکھساں یا 10 تے 11 دا کم و بیش تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخالفت کرو یہودی مخالفت کے اندر روزے کی مخالفت کی تھی کہ ایک روزہ نہیں رکھا کیونکہ یہودی رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے روزے کی مخالفت کی تھی پھر روزے اسلام انہیں مخالفت نہیں رکھنا ہے اگر داغ رکھنا 9 تے 10 رکھ سوں تو اتنے اس دلیل دے بھی انہیں پیش کریں تو یہ مخالفت ہے یہودیوں کی مخالفت ہے یہودیاں نے روزہ رکھا ہے نبی علیہ السلام روزہ رکھا ہے روزہ رکھنے کی گل ہے اگر تم روزہ رکھو ایک منٹ آتے یوم عاشورہ دا نبی علیہ السلام کا حکم ہی ہے 9 10 روزہ رکھو دوسری گل ہے کہ مخالفت آپ علیہ السلام نے کی تھی یہودیاں دی اور مخالفت تساں جڑا ہے یہود و نصارہ دی یعنی تابعداری کرنے کرے ہو عیسائی جڑا ہے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہے یوم پیدائش مناتے ہیں تے تسیں یوم پیدائش مناتے نبی علیہ السلام دی عیسائی نے مخالفت نہ ہوئی نہ وہ عیسائی نے تائید ہی چاہ گیا یعنی وہی منانے تے تسیں منانے کھڑے ہو مخالفت نہ ہوئی اس طرح تو مخالفت ثابت ہے نبی علیہ السلام نے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی تے تساں نال لے کھڑے ہو اسی طریقے نال
آج جی حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد اسا قربانی کریندے ہیں سارے کریندے ہیں قربانی کا تہوار قربانی کریندے ہیں عید بنائندے ہیں اس تہوار نو اور صفا مروہ کریندے ہیں حضرت کی یاد دے اندر شیطان کنکریاں مریندے ہیں تو یہ جڑا ہے یہ اصل کیوں کریندے ہیں ایک تہوار اس متعین کر کے تو گزارش ہے کہ اگر یہ کام اللہ نبی علیہ السلام نے نہ کیتے ہوندے عید نہ بنائی ہوندی اس تہوار نو قربانی نہ کیتی ہوندی صفا مروہ تے نہ کیتا ہوندا کنکریاں نہ ماری ہوندیاں یا جڑے کام آپ علیہ السلام نے انہیں عید کے دوران کیتے ہیں نا اصل نہ کیتے ہوندے تو اصل قتل نہ کرایا کیونکہ اصل آپ علیہ السلام تعلیمات عمل کرنا ہے آپ علیہ السلام ایک کام کیتے ہیں تو آپ کی تائید حاصل ہی نہ کمانو اور تسے جڑا کام کریں دیو تو آپ کی تائید حاصل تو مخالفت کریں دو اس کام دے وچ نبی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے تو عید بنائی کھڑے ہو تو اس طریقے نال جڑے دلائل پیش کریندے ہیں وہ جویں مشرکین متعلق ہیں تارے کبوت کی مثال ہے انہاں دی حیثیت کو دلائل دی انہاں مقابلے دے اندر اگر سارے کام نبی علیہ السلام نے کیتے ہوندے تو سارے واسطے ضروری عمل کرنا اساں کریندے سنت سمجھ کے اس وقت اساں کہیں کہ سارے کام نبی علیہ السلام دور وچ کون صحابہ کرام دور وچ کون ائمہ کرام دور وچ کون لہذا بدعت ہے بعد وہ نہیں جی یہ بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسنہ کے بیچ بھی وہ آدن کہ بدعت فرض جمعرات کی آندی ہے واجب جمعرات کی آندی ہے اور میری معلومات تو نہیں ہے کہ واجب بدعت کیڑی ہے جال حق دے وچ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے گل لکھی ہے مفتی انہوں نے پڑھے انہیں لکھا کہ بدعت حسنہ جڑی ہے وہ واجب جمعرات کی آندی ہے پتہ نہیں واجب بدعت کیڑی ہے بات وہ اگو اخبار پیش کریں ائمہ کرام دے محدثین دے یا پرانے بزرگوں کے اخبار پیش کریں اپنی کتاب کے اندر اور ان کی آرات پیش کریں تو فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت کا شکر ادا کرنا مستحب ہے اگر نبی علیہ السلام شکر ادا کرنا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ٹھیک ہے شکر ادا کرو نوافل پڑھو روزے رکھو عید تک کوئی حل کوئی نہیں ہے شکر ادا کرنا نا ابن حجر ایسمی آدم کے میلاد کا بدعت حسنہ ہونا تے سب اتفاق ہے اور سارے گلاں جال حق میں لکھیں پہ ہیں اور امام جوزی فرماتے ہیں کہ بادشاہ رابع نے اس میں ایجاد کیتا اور اس نے ایک میلاد موضوع کی کتاب لکھی اور اس نے بادشاہ نے اس کو اچھا بھی دیتیاں تے دوسری گل ہے کہ علماء جو بند طبقہ نظر ہمارے مکی سے پرانے بزرگاں جو بند وچوں وہ بھی میلاد منانے والے قائل ہیں وہ ہر سال خود منیندے بھی ہیں بلکہ وہ تعداد کے نبی علیہ السلام کا میلاد دے محفل میلاد دے وچ شامل ہونا اس کئی دفعہ وہ بھی ثابت ہو چکا نبی علیہ السلام کی آمد نظر ہمارے مکی صاحب یہ گل لکھی کہ وقوع آپ علیہ السلام کا ہو چکا ہے کئی دفعہ تو وہ تو اس چیز کے قائل ہے ہوں اگلی گل ہے کہ جس وقت وہ خود منیندے بدعت حسنہ ہے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں کہ بدعت حسنہ اور مستحبہ یہ بدعت حسنہ مستحبہ میلاد منانا تو بات فتوے کی میں فتوے سارے دے رہے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں جس طرح ایک بدعت مستحبہ ہے واجب نہیں تو بدعت حسنہ مستحبہ ہے اور اس میں کوئی فرض واجب ذکر ہی کوئی نہیں تو بات فتوے کی کیس کرتے ہیں سارے فتوے لانا اور یہ چیز بدعت ہے وہ فرض نہیں ہے یہ چیز بدعت ہے وہ واجب نہیں ہے تو بات تو دلیلیں دیونیاں قرآن پاک دیاں حدیث مبارکہ نے دلیلیں دیونیاں کہ یہ سارے میلاد مناؤں یہ دلیلیں ہیں حدیث ہیں قرآن ہے تو اس بدعت آنے کا کیا مقصد ہے یہ چیز بدعت ہے وہ فرض نہیں ہے یہ فرض ہے وہ بدعت نہیں ہے یہ چیز بدعت ہے وہ سنت نہیں ہے یہ سنت ہے وہ بدعت نہیں ہے تو یہ واضح لانے کا فرق آتا ہے بات ہوتا ہے کہ بدعت حسنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس میں بدعت حسنہ فرمایا تراویح کی نماز میں کہ بدعت حسنہ ہے میری گزارش ہے کہ بدعت حسنہ اگر انہوں فرض کرو آخری ہے تو یہ اصل نبی علیہ السلام تو موجود ہے تراویح کی جماعت نبی علیہ السلام تو موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے تراویح کی نماز کرائی ہے اور چوتھی رات آپ علیہ السلام باہر نہیں آئے اس خطرے جاتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت باہر نہیں آیا کہ میں نے خطرہ ہو گیا کہ تھوڑے فرض نہ ہو بنے تو فرض افسر ٹل گیا آپ علیہ السلام وفات تو بعد
کہ آپ نے دلیل موجود ہے جماعت دی، جماعت انترائے کرائیے اور اس وجہ تو باہر نہیں ہے. یہ مطلب ہے آپ نے اسلام باہر آنا چاہتے ہیں، جماعت کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ساری تو باہر نہیں ہے کہ تھوڑا تو فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر آکھیں اس وجہ تو وہ حضرت عمر نے آکھا تو اصل موجود ہوتی، لہٰذا وہ بدعت سیاح نہیں پڑھتے اس چیز نہ بدعت وہ آسمان کو آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام نے وہ نہیں ایجاد نہیں کیتے ہیں کہ تساں کیتی کھڑے ہو، یہ دلیل ہی کوئی نہیں، پیچھے ثبوت ہی کوئی نہیں کسی قسم کا. تو اس وقت آ گیا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اور ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور ماہ رمضان کی وجہ تو شب قدر جڑی ہے اس میں افضلیت حاصل ہوئی ہے، کوئی نعمت ہے سارے واسطے. تب بات نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے رسالے پہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات مبارک ہوں تو وہ اصل کی دیار کو نہ مناؤ، جبکہ روزہ نے بیچ اور شب قدر نو یا قرآن نازل ہوا اس نبیت دیتی گئی اس مہینے نو تو اصل اس مہینے میں اہمیت کیوں نہ نبھائے، افضل کیوں نہ جانو. بہرحال اس طریقے نال وہ دلائل پیش کریں اتنے حدیثاں جو بھی دلائل پیش کریں اور قرآن دلائل پیش کریں. کچھ آیت قرآن پاک دیا میں پچھلے جمعے تے پچھلے جمعے تے بیان کی دیاں، آج کچھ آیت بیان کرے سا اور وہ بیان آیت بیان کریں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت تے خوب چرچا کرو، یہ میں نہ کرے دوں. تو اس میں جب تک پوری صورت کے لیے وہ تمہارے سامنے نہ آوے سی اس حد تک اس آیت ہے تمہیں مفہوم دا میں نے پتہ نہ لگ سے بھئی ایک آیت کی میں آئی ہے کہ کس موضوع پیچھے کس طریقے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری صورت نازل کی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے میں روز روشن دی تری جس طریقے سورج نکلتا ہے تیوا سورج پورا اپنے آب و تاب تے آوے میں نو قسم ہے اس روز روشن دی. واللیل اذا سجا، اور قسم میں نو رات جس وقت گھوپ اندھیری رات ہوندی ہے تیوا جس وقت رات آخری دوپہر ہوندا ہے گھوپ اندھیری رات ہوندی ہے تے سکون دیا ہوندا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چھوڑیا بھی کوئی نہیں تے ناراض بھی کوئی نہیں. یعنی کہ نبی تفصیل ہے اس دی تے رسالہ کسی موقع تے ہو رہا کرے سا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تیرا جڑا گزرا دیئے گزرا سال گزرا لمحے میں تیرے واسطے آئندہ آمنا لمحے وہ تیرے واسطے بہتر کر رہا پہلے نالوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آن قریب اللہ تعالیٰ تے بڑی نعمتاں عطا کرے سی، تینوں نعمتاں عطا کرے سی اور تینوں بہت کچھ دے سی کہ فترضا تو خوش ہووے سے. وقت اگلے فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآوا. اللہ تعالیٰ تینوں یتیم پائے تیوا تینوں تیری دستگیری فرمائے تینوں ٹھکانہ دیتا ہے. ووجدک ضالا فہدا، وقت اللہ تعالیٰ نے تینوں ناواقف افراد پائے تے تینوں ہدایت دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نو ایمان تے کتاب کا پہلے پتہ کونے نبوت تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ اندر اس آیت کو بیان کیتا. سورہ آیت نمبر 42 میں بیان فرمایا کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء من عبادنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تینوں ایمان دا پہلے پتہ کو نہیں، تینوں کتاب دا پہلے پتہ کو نہیں، ولكن جعلناه نورا، میں اس کتاب نو ہدایت بنائی ہے سارے جہان واسطے کہ من یشاء یہدی من یشاء من عبادنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنوں میں چاہواں دنیا دے اندر جنوں میں چاہواں سارے انساناں دے وچوں ہدایت دے دیواں، اے میری مرضی ہے. وقت سورۃ زوال اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تینوں نادار پائے، میں تینوں مفلس پائے، میں تینوں مالدار کر دیتا ہے. فَأَمَّا
نبی علیہ السلام تساں یتیم تے سختی نہ کرو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مسائل سائل آوے جڑا کوئی مسئلہ گھن کے آوے اس میں چھڑکنا نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اے نبی میری نعمت ہیں ان سے اللہ شکر ادا کر دے اظہار کر شکر دا اظہار کر یعنی اس آیت میں دلیل بڑا دن ولاد مناون تے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لیکن پچھلی یہ ساری صورت آنی پئی ہے ان اللہ تعالیٰ نے ساری صورتوں دے وچ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی نعمتوں کو بیان کیتا کہ تساں یتیم ہائے میں تھانوں تھوڑا دستگیری کیتی تساں جڑا ہے نادار ہائے میں تھانوں غنی کر چھوڑا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعمتوں دے شکر دا اظہار کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دا شکر دا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے مطابق کس طرح عمل کیتا ہے کس طرح شکر دا اظہار کیتا ہے کیا اپنی تہوار نو منا کے نعوذ باللہ نچ بچ کے تے شکر ادا کیتا ہے نہیں میرے بھائی ایسی گل کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کا اظہار کرو ضرور کرو وچ ہور ہی آیت پیش کریں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے نبی تو فرما دے لوگوں کہ اللہ کا فضل تے رحمت نازل ہویا ہے فلیفرحوا پس تا خوش ہو ونجو اس معنی میں تفصیل کرنے سارے برا بلکہ جال حق کریں دے گا لکھیے کہ فلیفرحوا خوب خوشیاں مناؤ حالانکہ خوب خوشیاں مناؤ نہیں حکم بولی لیکن خوش ہونا دا حکم ہے خوشی منانا تے خوش ہونا ہی کو اور چیز ہے اور خوشی دا اظہار کرنا ہی کو اور چیز ہے اور خوشی دے طریقے کیڑے کیڑے ہونے چاہیے اللہ نبی علیہ السلام نے کیا اس طرح خوشی منائی جس طرح تساں مناندے پے ہو کہ اللہ نبی علیہ السلام اس آیت کے مطابق کس طرح عمل کیتا ہے صحابہ کرام کی میں حکم کیتے تساں خوشی مناؤ حالانکہ آیت دا معنی ہے حکم جان ہے اور جڑا حکم ہوندا ہے فرض ہوندا ہے بدعت جڑی ہے فرض نہیں ہوندی وہ اپنی بنائی ہوندی ہے لہذا اللہ نبی علیہ السلام دی رحمت ضرور ہے اللہ دی نعمت ضرور ہے لیکن اس نعمت کا شکر کا اظہار اس طرح نہیں ہے اللہ نبی نے کس طرح شکر کا اظہار کیتا ہے اللہ نبی نے کس طرح اپنی نعمت کا اظہار کیتا ہے اور صحابہ کرام کی تعلیم دیتی ہے یعنی آپ علیہ السلام اس وقت کوئی خوشی کی خبر سن دیان خر ساجدا للہ اللہ نبی علیہ السلام فوراً سجدے در گر گئے اللہ نبی علیہ السلام جمع کو خوشخبری آئی ہے کہ کچھ قبیلے مسلمان ہو گئے اللہ نبی علیہ السلام خوشخبری سن کے فوراً سجدہ شکر ادا کیتا اللہ نبی علیہ السلام نے فرشتے آ کے آکھیا کہ جڑا بندہ درود شریف پڑھ سی درود دے جڑا درود پڑھ سی اس تے دا رحمت نازل تھی سن دا گناہ معاف ہو سن تے دا درجے بلند ہو سن اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی سو درود دی خوشی دیندا رہو سجدہ شکر ادا کیتا سجدے اندر گر پے یعنی آپ نے سامنے طریقہ خوشی مناون دے او سجدہ شکر ہے شکرانے دے نفل ہے نا یا شکرانے دا روزہ رکھنا موجود ہے یعنی آپ علیہ السلام تو خوشی دا یہ طریقہ موجود ہے باقی نے تم ہر سال خوشی منائیں دو یہ تمہارے کوئی طریقہ موجود کو نہیں نہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو موجود ہے نہ صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے نہ کسی اور امام علی کی زندگی موجود ہے یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے آپ علیہ السلام آمد کی خوشی ہر بندے نو ہے کہڑا مسلمان کی خوشی کوئی نہیں لیکن خوشی منانے کا طریقہ ہو رہے تو خوشی دے اندر روزہ رکھ کے نو نبی علیہ السلام کی پیدائش تے خوشی دے تو نفل پڑھ کے نو لیکن ایک کام یہ سارے تو کریں جو سنت تو ثابت کوئی نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین